على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورہ فاتحہ کی 3 آیتیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے اتوار کو اس بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی. بہت سی باتیں تفسیروں میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن خود جتنے مفسرین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آج تک قرآن پاک کی ایک آیت کیا ایک لفظ کا بھی حق ادا نہیں ہوا. انشاءاللہ جیسے اگلے اتوار کو پہلا لفظ آئے گا، اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی میں برکت عطا فرمائے، الف لام میم، اس 3 لفظ کا جو مطلب آج تک کوئی بیان نہیں کر سکا ہے. اور ہمارے استاد جب اس کا ترجمہ فرماتے تھے تو فرماتے تھے اللہ اعلم بمرادہ، کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کے معنوں کو خوب جانتے ہیں. اس میں مختلف اقوال ہیں، وہ انشاءاللہ جب اگلے اتوار کو عرض کروں گا. تو آج جو پہلی آیت تلاوت کی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ترجمہ ہے ایاک نعبد، کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. جس طرح حضرت والد صاحب ایک آیت ترجمہ کرتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور فرماتے ہیں حضرت والا فرماتے تھے کہ اس کا ترجمہ کرنا پڑے گا کہ صرف اللہ ہی کی یاد سے دلوں کو چین ملتا ہے. اسی طرح یہاں پر بھی ترجمہ جو یہ ترجمہ نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، بلکہ یہاں پر بھی ترجمہ ہوگا ایاک نعبد، کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. یہ ہی لگانا ضروری ہے یہاں پر. اس میں سب سے پہلے جملہ ہے عبادت کا، ایاک نعبد، کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. عبادت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کو اور انتہائی ذلت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی انتہائی ذلت اور عاجزی کا اللہ تعالیٰ کے سامنے اظہار کرنا. یہی وجہ ہے کہ غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، قبروں پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. کیونکہ سجدے میں انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے اعضاء میں سے جو سب سے مکرم اعضاء ہے یعنی پیشانی، وہ ایک حقیر جگہ زمین پر رکھتا ہے. وہ جگہ جس پر انسانوں کے پاؤں لگتے ہیں اور وہ جگہ جس پر جانور تک چلتے ہیں، یہ تو مسجد ہے، یہاں پر تو ظاہر سی بات ہے اس کا جانوروں کا امکان نہیں ہے. لیکن اگر ہم کسی صحرا میں جاتے ہیں اور وہاں ہمیں نماز پڑھنی پڑتی ہے، کوئی جگہ مصلی بھی ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس موقع پر ہمیں زمین پر ہی سجدہ کرنا پڑے گا، جان پر جانور چلتے ہیں. کیونکہ شریعت آگے تک کی بات کرتی ہے، شریعت میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے. اور یہ نہیں کہا جائے گا یہاں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے آپ دعا فرمائیں کہ ماربل بھی لگ جائیں گے انشاءاللہ، خوبصورت دریا انشاءاللہ لگ جائیں گی، چاندنی انشاءاللہ لگ جائے گی، لیکن حقیقت سجدہ جو ہے وہ تو زمین پر ہی ہے. اس لیے غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ کرنا جائز ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے آگے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. ایاک نعبد میں دیکھیں عربی گرامر کے اعتبار سے نعبدو پہلے آنا چاہیے، یہ گرامر کا اصول ہے، بس اس میں تشریح میں نہیں جاتا، صرف نعبدو پہلے آنا چاہیے. لیکن یہاں پر نعبدو کو بعد میں لایا گیا اور ایاکا کو پہلے لایا گیا. اس کی ایک وجہ مفسرین نے وہی لکھی ہے جو میں نے ترجمے میں عرض کی، کہ حصر کا معنی پیدا ہو جائے کہ آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اس لیے ایاکا کو پہلے لے کر آئے. اگر پہلے نہ لاتے ترجمہ ہوتا آپ کی عبادت کرتے ہیں. تو اس ترجمے کو حصر پیدا کرنے کے لیے یہاں پر ایاکا جو مفعول واقع ہوتا ہے عربی گرامر کے اعتبار سے اس کو پہلے لے کر آ گئے. دوسری بات یہ ہے کہ ایاکا سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے ایاکا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیا. تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ایاکا سے مراد اللہ تعالیٰ ہے اور عبادت بندہ کرتا ہے، تو بندے کو چاہیے کہ نظر اللہ تعالیٰ کی طرف رکھے، اپنی عبادت کی طرف وہ نظر نہ رکھے. اس لیے ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. اب نعبد سے کیا مراد ہے؟ ہم عبادت کرتے ہیں. اس ہم سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں یا
ہم سے مراد یہ ہے ہم سب. اگر تو ہم ابھی جیسے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم سے مراد میں اور جو ہم سب لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ، اور جو فرشتے ہیں حفاظت کرنے والے فرشتے، وہ سب مراد ہیں. اور اگر نماز میں آ جائیں تو امام صاحب، مقتدی اور سب فرشتے مراد ہیں. اس لیے نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. پھر حضرت والا ہمارے پیارے شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بڑی عجیب بات فرمائی. پھر حضرت والے صاحب فرماتے ہیں اگر یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے تو انشاءاللہ ہم اللہ والے بن جائیں گے. تو یہ بھی انہی باتوں میں سے ایک بات ہے کہ اگر یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے تو ہم انشاءاللہ اللہ والے بن جائیں گے. ہمارے پیارے شیخ نے فرمایا کہ نعبدو سے مراد ہے کہ بجمیع اعضائی و باطنی، وہ بھی ظاہری اور بھی بات ہی نہیں ہے کہ یہ بات کسی تفسیر میں نہیں لکھی. کہ حضرت والا نے فرمایا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لطائف ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے شاید دعویٰ توڑنے کے لیے فرماتے تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی خاص کیا ہے. اور جن تفسیروں کا میں نے مطالعہ کیا جس میں بڑی بیان القرآن ہے اور روح المانی تھی، تفسیر مظہری تھی اور ایک اور تفسیر ہے، کسی میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی. حضرت والا نے ہی فرمائی یہ بات کہ نعبدو سے مراد ہمارے سب اعضاء مراد ہیں. کہ اللہ کہ ہماری جو آنکھ ہے، ہمارے جو کان ہے، ہمارے ناک، ہماری زبان، ہمارے پاؤں سب آپ کی عبادت کرتے ہیں، حتیٰ کہ ہمارا دل بھی آپ ہی کی عبادت کرتا ہے. حضرت والا نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا، فرمایا کہ جب ہم اگر نظر کی حفاظت نہیں کرتے، زبان کی حفاظت نہیں کرتے، کان کی حفاظت نہیں کرتے، پاؤں سینما اس طرف جا رہے ہیں تو تمہارے ان اعضاء نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی. اور فرمایا کہ حضرت والا نے ایک اور ایسی بات فرمائی، خزائن القرآن میں موجود ہے. فرمایا گال ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں. فرمایا اگر اس گالوں پر داڑھی نہیں رکھی اور داڑھی کو منڈاتے رہے یا ایک مجھ سے کم پہ کترواتے رہے تو تمہارے اس گالوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی. فرمایا کہ ایاک نعبدو ہم تمام کے تمام آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں جس میں ہمارے سب اعضاء آ رہے. پھر یہ سب نکات ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ ہمیں شوق دلانے کے لیے کہ اعبدو بھی تو اللہ تعالیٰ فرماتے سکتے تھے کہ میں عبادت کرتا ہوں. تو نعبدو کیوں فرمایا؟ فرمایا ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں تواضع ہے کہ اللہ عبادت کرنے والا میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ ہم بہت سے لوگ آپ کی عبادت کرتے ہیں، صرف میں اکیلا آپ کی عبادت کرنے والا نہیں ہوں. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کو ذبح کرتا ہوں تو بیٹے نے کہا ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ابا آپ مجھے ذبح کر لیجئے، ستجدونی ان قریب آپ مجھے انشاءاللہ پائیں گے صبر کرنے والوں میں سے. فرمایا کہ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ میں صبر کرنے والا ہوں بلکہ فرمایا صبر کرنے والے بہت ہیں، میں ان میں سے ایک فرد ہوں. میں نے اکیلے نے صبر نہیں کیا بلکہ صبر کرنے والے بہت ہیں. اسی طرح اے اللہ میں اکیلا آپ کی عبادت نہیں کرتا بلکہ ہم سب مل کر آپ کی عبادت کر رہے ہیں. اور دوسری وجہ یہ فرمائی کہ نعبدو ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں کہ اے اللہ میری عبادت تو انتہائی ناقص ہے، پتہ نہیں میرا وضو بھی صحیح ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں میری نماز بھی صحیح ہے یا نہیں ہے. تو اے اللہ اتنے آپ کے پیارے لوگ ہم سب مل کر جو نماز پڑھ رہے ہیں اس میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، کسی میں کیا نیکی ہے کسی میں کیا نیکی ہے. اے اللہ ان سب کی برکت سے میری ناقص عبادت کو بھی آپ قبول فرما لیجیے. تو ایاک نعبدو ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین اور آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. حضرت والا نے فرمایا کہ وایاک نستعین، فرمایا کہ ایاک نعبدو ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں لیکن اے اللہ ہم عبادت کے طرف بڑھنے میں ہو سکتا ہے ہم سے شیطان ہم سے کوتاہی کرا دے تو ہماری جو عبادت ہے وہ بھی آپ کی استعانت کی محتاج ہے کہ آپ ہمیں حضرت والا کا شعر ہے آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا ورنہ ہم اس چاہنے کے تو قابل نہیں ہیں. اے اللہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، آپ ہم سے عبادت کروا لیجئے ورنہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہے کہ ہم آپ کی عبادت کر سکیں. ایاک نعبدو و ایاک نستعین، اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں. فرمایا کہ معلوم ہوا کہ غیر اللہ سے مدد چاہنا ایک تو اسباب کے درجے میں ہے. جس طرح ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میں بیمار ہوں مجھے علاج کر لیجئے، وہ دوائی دے دیتے ہیں اور کوئی انجیکشن وغیرہ لگا دیتے ہیں اور کوئی ہمیں حل بتا دیتے ہیں اس کا. تو یہ مراد نہیں ہے. غیر اللہ سے مانگنا یہ حرام ہے. حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں سے مانگنا تو جائز نہیں ہے لیکن ان کا وسیلہ مانگنا جائز ہے کہ اے اللہ فلاں بزرگ کی برکت سے میرا یہ کام بنا دیجئے. حضرت والد صاحب نے ابھی چند دن پہلے ہی فرمایا کہ علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے تو کسی نے پوچھا کہ وسیلہ مانگنا کہاں سے جائز ہے
تو علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ مشہور حدیث نقل کی جس میں 3 لوگ غار میں پھنس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم کیا کریں، تو ان تینوں نے اپنا عمل بتایا اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی۔ فرمایا جب عمل کے ذریعے نجات ہو سکتی ہے تو جس نے عمل کیا ہے اس کے وسیلے سے مانگنا کیوں جائز نہیں ہے؟ لیکن ان سے مانگنا حرام ہے، اللہ والوں سے مانگنا حرام ہے کہ میری اولاد مجھے دلوا دیجئے، مجھے رزق دلوا دیجئے۔ تو فرمایا اسباب کے درجے میں مدد چاہنا جائز ہے، لیکن انسان ہی سے مدد مانگنا اسباب کو چھوڑ کر کے میرا کام بنا دو، میرا کام ہو نہیں سکتا، اگر فرمایا یہ جائز نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اگلی آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ ہم کو دکھلا دیجیے۔ ہدایت سے ہے، ہدایت کا معنی ہے رہنمائی کرنا، راستہ دکھلا دینا۔ حضرت والا نے فرمایا کہ ہدایت کے 2 معنی ہیں، ایک ہے اراد الطریق، راستہ دکھلا دینا، اور دوسرا معنی ہے ایصال الی المطلوب، کہ مقصود تک پہنچا دینا۔ فرمایا اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی پوچھے کہ سمبولر سوسائٹی کہاں ہے، تو ایک آدمی بتا دیتا ہے کہ یہاں سے آپ جائیں گے سیدھا آگے بڑھیں گے یہ سمبولر سوسائٹی ہے، یہ ہو گیا اراد الطریق۔ اور ایک اپنے ساتھ آپ کو لے کر چلے یا اپنی گاڑی میں موٹر سائیکل میں آپ کو بیٹھا کر لے جائے کہ یہ ہے سمبولر سوسائٹی، یہ ہے ایصال الی المطلوب۔ فرمایا یہاں پر ہدایت سے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر ہدایت کا مطلب آیا ہے، تو یہاں پر جو ہدایت ہے جس جگہ آئے گا وہاں انشاءاللہ بتلا دیا جائے گا، لیکن یہاں مراد ہے ایصال الی المطلوب کہ اللہ ہمیں مطلوب تک پہنچا دیجیے، ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجیے۔ یہ ہو گیا ہدایت۔ ہدایت کے 2 معنی، الصراط المستقیم، سیدھا راستہ ہمیں دکھلا دیجیے۔ فرمایا سیدھے راستے سے مراد حضرت حکیم الامت تھانوی حضرت مولانا حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر سیدھے راستے سے مراد دین کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کا راستہ ہے۔ اور معرف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کہ تفسیر روح المعانی میں بھی موجود ہے، فرمایا سیدھے راستے سے مراد وہ راستہ ہے جس میں نہ افراط ہو نہ تفریط ہو بلکہ درمیان کا راستہ ہو۔ یہ بھی نہیں ہے دین کی کسی بات میں حد سے زیادہ بڑھ جانا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ دین میں کمی کر دینا، بلکہ درمیان کا جو راستہ ہے یہ اختیار کرنا ہے۔ اور آگے دوبارہ میں عرض کروں گا، اور جب حضرت والد صاحب بھی فرماتے ہیں کہ یہ درمیانہ راستہ اعتدال والی زندگی، یہ اللہ والوں سے اور علماء ربانیین سے پتہ چلتا ہے کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ سیدھے راستے سے مراد اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ کیوں مانگا، ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجیے، یہ کیوں مانگا؟ فرمایا کہ انسان ہمیں بعض دوست احباب ایک راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں، شیطان اور نفس ایک راستے کی دعوت دیتے ہیں، اور کفار اور دوسرے راستے کی دعوت دیتے ہیں، اور مختلف قسم کے فرقے یہ اپنی اپنے راستے کی دعوت دیتے ہیں کہ ہمارا طریقہ صحیح ہے، ہم ہی صحیح ہیں، باقی سب غلط ہیں۔ تو فرمایا جب پریشان ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اے اللہ میں کمزور ہوں، مجھے علم بھی نہیں ہے، آپ مجھے سیدھا راستہ دکھلا دیجیے۔ جس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ابو جہل کے سامنے یہ کہہ دیا کہ ہاں میں ایمان لے آیا ہوں، گھر پہ آیا تو سوچا میں نے تو ایمان نہیں لایا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ آپ کو تو پتہ ہے کہ اللہ کو ہر ایک مانتا ہے، کافر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، اے اللہ آپ مجھے بتلا دیجئے کہ صحیح راستہ کیا ہے، جو صحیح بات ہو وہ آپ میرے دل میں ڈال دیجئے۔ دل میں آیا کہ اسلام لے آؤ، یہی صحیح راستہ ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھلا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے کون سا سیدھا راستہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھلا دیجئے۔ پھر فرمایا کہ سیدھے صراط المستقیم سے مراد کیا ہے، تو ایک قول تو میں نے ذکر کیا، اس سے مراد دین کا راستہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت صراط المستقیم کیا ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سیدھا راستہ کیا ہے، تو فرمایا کہ حق پر جمے رہو اور لومڑیوں کی طرح ادھر ادھر مت جاؤ، بلکہ سیدھے راستے پہ جمے رہو، یہی صراط المستقیم ہے۔ اور تیسرا قول حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرو۔ اگر دیکھا جائے تو سب کا مطلب ایک ہی ہے کہ دین کے راستے پر چلنا ہے، جس کو حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صراط المستقیم سے مراد دین کا راستہ ہے۔ غالباً حضرت والا نے فرمایا یا کسی اور عالم کا قول ہے کہ بیان القرآن کی اصل قدر اس کو ہوگی جو دوسری تفسیروں کو مطالعہ کر کر پھر بیان القرآن کو دیکھے گا تو اس کو بیان القرآن کی قدر معلوم ہوگی۔ جس طرح یہاں پر میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ قول تھے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت مختصر انداز میں دین کا راستہ فرما کر تمام باتوں کو جمع کر دیا کہ صراط المستقیم سے مراد دین کا راستہ ہے اور یہ 3 اقوال ہیں۔ پھر صراط المستقیم پر چلنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس آیت کو دوسری جگہ جو پورا حضرت والا کا تفصیلی بیان ہے، جس میں حضرت انشاءاللہ جب اللہ کا موقع دیں گے تو وہاں پر پورا حضرت والا کا جو واضح ہے اسی کا خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ صراط المستقیم سے فائدہ کیا ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، کہ مختصر لفظوں میں یہ کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا مرتے وقت فرشتوں کی طرف سے تسلی ہوگی۔ نمبر 2 جنت کا وعدہ ہو جائے گا۔ تسلی کیسے ہے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اللہ تخافوا، خوف مت کرو، غم مت کرو، اور جنت کی بشارت مرتے وقت ہی مل جائے گی۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ملیں گے۔ یہ فائدہ ہے سیدھے راستے پر چلنے کا۔ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا۔ یہ بھی ان آیتوں میں سے جس پر ہمارے حضرت والد صاحب برکاتہم حضرت والا نے اکثر بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیجیے۔ اب یہ راستہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمایا راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا۔ اب قرآن پاک کا ایک اصول ہے تفسیر کا کہ قرآن پاک کی کئی آیتیں دوسری آیت کی تفسیر بیان کرتی ہے۔ اس آیت کی تفسیر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ انعام یافتہ کون ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان کر دیا کہ ہم نے کس پر انعام کیا ہے، اور وہ ہیں فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ سب سے پہلے جو ہم نے انعام کیا جن پر وہ ہیں انبیاء۔ دوسرا من النبیین والصدیقین، صدیق حضرت والے صاحب نے فرمایا صدیقین جمع ہے صدیق کی۔ حضرت والا ارشاد فرماتے تھے اور فرمایا معلوم ہوا کہ اس سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے نہیں ہیں۔ فرمایا ایک پڑھنے میں اگر حضرت ابوبکر صدیق ہو اور دوسرے پڑھنے میں تمام دنیا کے صدیقین ہو تو حضرت ابوبکر صدیق بھاری ہو جائیں گے، لیکن صدیقین کا راستہ کھلا ہوا ہے، تمام لوگ صدیقین میں شامل ہو سکتے ہیں، جس کو حضرت والا نے فرمایا۔ مختصر عرض کرتا ہوں کہ صدیق کی 3 تعریفیں حضرت والا نے فرمائی، روح المعانی میں لکھی ہے۔ نمبر 1 جس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو، جس کا حال اس کے قال سے مخالفت نہ کرتا ہو، جو بات کہتا ہو اس پر عمل بھی کرتا ہو۔ نمبر 2 کہ جس کا جو باطن ہے وہ ظاہر سے متاثر نہ ہو، ظاہر میں کچھ چیزیں دیکھ لی اس سے متاثر ہو گیا۔ نمبر 3 جو دونوں اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ پر فدا کر دے۔ حضرت والا نے فرمایا دین تو سمجھ، دنیا تو سمجھ میں آتی ہے، آخرت کو کیسے فدا کریں گے؟ حدیث شریف میں اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اے اللہ میں جنت سے پہلے آپ کی رضا چاہتا ہوں۔ اور حضرت والا نے فرمایا چوتھی تفسیر صدیق کی اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی کہ جو ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرتا وہ صدیق ہے۔ شہداء شہید کی جمع جو جہاد میں جا کر شہید ہو جاتے ہیں، اور صالحین نیک لوگ سچے لوگ، لیکن صدیق کا درجہ زیادہ ہے۔ تو ان 4 لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما لیا ہم نے کس پر انعام کیا ہے۔ تمام تفسیروں میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بات آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ بڑی بڑی باتوں کو مختصر لفظوں میں بیان کر لیتا ہے، بہت بڑی بڑی باتوں کو مختصر لفظوں میں بیان کر لیتا ہے۔ تو یہاں پر قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دے، قرآن پاک میں یہ بھی تو آ سکتا ہے، یہ مفسرین فرماتے ہیں قرآن پاک میں یہ بھی تو آ سکتا تھا کہ اے اللہ مجھے رسول کا راستہ دکھلا دیجیے۔ قرآن پاک میں یہ بھی تو آ سکتا تھا کہ ہمیں قرآن کا راستہ دکھلائیے۔ یہ کیوں فرمایا کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھلائیے جن پر آپ نے انعام کیا؟ فرمایا معلوم ہوا کہ صرف کتاب سے کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف کتاب سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ رجال بھی نہ ہو، کتاب بھی ہو رجال بھی ہو۔ رجال سے مراد اللہ والے ہیں، علماء ربانیین ہیں کہ ان لوگوں کے راستے پر چلنا ہے
یہ راز نہیں کہا کہ ہمیں اے اللہ قرآن کا راستہ دکھلائیے، بلکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھلائیے جن پر آپ نے انعام کیا. تو یہ اللہ والوں فرمایا کہ معلوم ہوا سے کتاب اللہ سے کچھ نہیں ہوگا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان لوگوں کو راستہ دکھلائیے جو آپ کی طرف رجوع ہے. یہ سب آیتیں، ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر ہے، تینوں کو خلاصہ دیکھا جائے تو ایک ہی ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا. راستہ ان لوگوں جن پر آپ نے انعام کیا وہ 4 لوگ ہیں، اور راستہ ان کا جو آپ کی طرف رجوع ہے یعنی اللہ والے ہیں. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا. دیکھیے یہاں پر انعام کیا کیا کچھ پتہ نہیں ہے. انعام کو اللہ تعالیٰ نے مطلق چھوڑ دیا، ہر چیز اس میں آ گئی، لیکن اس سے خاص مراد انعام دین کا انعام مراد ہے کہ جس کو دین کی دولت حاصل ہو گئی اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام حاصل ہو گیا. صراط الذین انعمت علیہم. دوسری بات صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب نازل ہوا، ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے بھٹک گئے. صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب نازل ہوا، ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے بھٹک گئے. اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا. یہاں مفسرین فرماتے ہیں اس غضب سے مراد ہمارا والا غصہ نہیں ہے کہ غصے میں جو آیا بولنا شروع کر دیا، رگیں پھول گئی. یہاں مراد عذاب ہے کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا. پھر مغضوب سے کون مراد ہے؟ اس میں علماء نے 2 قول لکھے ہیں. پہلا قول ہے اس سے مراد یہودی ہیں، اور ولا الضالین سے مراد نصارہ جن کو عیسائی کہتے ہیں وہ مراد ہیں. اور دوسرا قول یہ ہے کہ مغضوب سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو دین کی باتوں کا پتہ چل گیا پھر بھی اس پر عمل نہیں کرتے، وہ مغضوب ہیں. اور گمراہ اور ضالین وہ لوگ ہیں جن کو راستہ تو پتہ نہیں چلا لیکن ظاہری بات عمل نہیں کیا. جس طرح حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس سے چھٹکارا نہیں ہوگا کہ اللہ مجھے پتہ نہیں تھا. سوال ہوگا پتہ کیوں نہیں کیا. اسی طرح یہاں پر بھی دونوں کا راستے سے پناہ مانگی ہے کہ نہ ان کا راستہ میں چاہیے جن پر آپ کا غضب نازل ہوا، نہ ہم نے گمراہ لوگوں کا راستہ چاہیے. اور مغضوب سے مراد وہ لوگ ہیں جو جانتے بوجھتے بے عملی کرتے ہیں، اور ظالم سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں ہے اور بھٹکے ہوئے. اس میں ایک بات ہے، علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ انعام آپ نے کیا اور ان کا راستہ نہیں چاہیے جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور گمراہ لوگوں کا راستہ. ایک علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی گئی، اور غضب کی نسبت اور گمراہ لوگوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں گئی. حالانکہ غضب بھی اللہ تعالیٰ کا ہی نازل ہوتا ہے، عذاب بھی اللہ تعالیٰ ہی دیں گے. تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے، برائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی جاتی. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابراہیم کا قول قرآن پاک میں موجود ہے، الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی، وہ ذات جو مجھے کھلاتی ہے پلاتی ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں مجھے شفا دیتی ہے. دیکھیے سب اچھی باتوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی، لیکن بیماری کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی، بلکہ فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں. حالانکہ بیماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، صحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر بھی برائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی، بلکہ فرمایا جب میں بیمار ہوتا ہوں. اسی طرح بار بار ہم بیان میں سنتے ہیں کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ جو اچھائی ہو جائے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو برائی پہنچ جائے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں کو بولو میری طرف سے ہے، میرے نفس کی شرارت ہے. تو اچھائی کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے اور برائی کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کی جاتی ہے. آگے اس میں ایک بات لکھی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حضرت والا نے فرمایا کہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جن قوموں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے، قوم لوط ہو گئی، قوم سمود ہو گئی، قوم عاد ہو گئی، قوم ہود، فرعون کی قومیں، جتنی قومیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے وہ قومیں تو اب نہیں ہیں، لیکن ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو چکا ہے. فرمایا اگر کوئی شخص، حضرت والا نے فرمایا، حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اگر کوئی شخص کسی قوم کے عمل کو اختیار کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اس کا حشر قیامت کے دن انہی قوموں کے ساتھ ہوگا. لیکن اگر توبہ نہیں کی تو
تو حضرت والا نے فرمایا جس طرح قوم لوط ہے، کوئی شخص یعنی لڑکوں کے ساتھ برا کام کرتا ہے تو اگرچہ اس کا قوم تو نہیں ہے وہ، لیکن اگر کوئی وہ عمل کرتا ہے تو فرمایا کہ اس کا حشر قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا اگر توبہ نہیں کی تو۔ اسی طرح قوم صالح، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود جس کا نام تھا، ان کا جس خاص عمل کی وجہ سے ان پر عذاب آیا وہ تھا ملاوٹ کرنا، وہ تھا ملاوٹ کرنا۔ فرمایا آج جو کوئی ملاوٹ کرتا ہے اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کا حشر بھی قیامت کے دن اس قوم کے ساتھ ہوگا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر غضب نازل ہوا اور نہ گمراہ لوگوں، نہ راستے سے بھٹک گئے۔ اب میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور آپ ہی کی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھلائیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غضب نازل ہوا، ولا الضالین، نہ راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کا۔ آمین۔ فرمایا کہ یہ آمین مہر ہے، جس سے پہلے زمانہ مہر وہ نہیں، اسٹیمپ والی مہر نہیں، بلکہ مہر جو خط کے اوپر جو لگا دی جاتی تھی تاکہ کوئی کھول نہ سکے، فرمایا آمین۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کافروں کو جو سب سے زیادہ تمہارا عمل جو بار لگتا ہے وہ اس دعا کے بعد آمین کہنا ہے۔ تو جب فاتحہ کی جب تلاوت کی جائے تو آمین بھی کہہ دیا جائے۔ یہ بھی بتا دیں کہ نماز کے اندر ہمارے مسئلہ، لیکن نماز میں یہ ہمارا نہیں ہے، بڑی آواز سے آمین کہا جاتا ہے تو یہ ہمارے یہاں نہیں ہے، بلکہ جب قرآن پاک کی جب تلاوت کی جائے تو آمین کہہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سب توفیق عطا فرمائے۔ ملاوٹ کرتے تھے، کیا عذاب کیا ہے؟ چیخ کا عذاب آیا تھا، چیخ۔ قوم عاد اور قوم سمود دو قومیں ہیں جن پر عذاب نازل ہوا تھا، تو انشاءاللہ، لیکن ان میں سے ایک چیخ تو قوم سمود پر، ان پر یہ تھا کہ فرشتے نے جو شہر کا جو دروازہ تھا وہاں کھڑے ہو کے ایسی چیخ ماری تھی کہ سب لوگوں میں جو کفار تھے ان کے کلیجے پھٹ گئے تھے اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اور ایک قوم تھی قوم عاد، یہ بھی سیدھے لمبے چوڑے لوگ تھے، ان پر ہوا کا عذاب نازل ہوا تھا اور لمبے تڑنگے تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ہلاک کیا تو یہ ایسے پڑے رہ گئے جیسے کھجور کے درخت ہوتے ہیں، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا۔ ایک بار اور ذہن میں آئی کہ وہ عرض کر دیتا ہوں، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں فرمایا کہ جو قوم ملاوٹ کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قحط میں ڈال دیتے ہیں۔ فرمایا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں اشکال ہو کہ جیسے آج کل ہے جگہ جگہ ملاوٹ ہے، حتیٰ کہ ہمارے تایا کو یہ کہا گیا تمہارا کام ہی نہیں ہے یہاں پر کیونکہ ملاوٹ نہیں کرتے۔ ایک ہمارے ارشاد صاحب کی دکان جس جگہ ہوتی تھی ان کو بھی کہا تمہاری فرنٹ کی دکان ہے، ابھی تو تمہیں کروڑ پتی ہو جانا چاہیے لیکن یہ تمہاری لائن ہی نہیں ہے، چلے جاؤ یہاں سے، تم سے جو بعد میں آئے اور جن کی اندر دکانیں ہیں وہ آج کامیاب ہیں، تم نہیں ہو۔ تو یہ جگہ جگہ ملاوٹ ہو رہی ہے، ہمیں تو قحط نظر نہیں آتا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قحط کی ایک صورت تو ظاہری صورت ہے کہ چیزیں کم ہونا شروع ہو جائے، فرمایا ایک قحط کی صورت یہ ہے کہ انسان کی دسترس سے وہ باہر ہونا شروع ہو جائے گی، اور یہ بات تو بالکل ہمارے سامنے ہی ہے کہ دن بدن قیمتیں چیزوں کی بڑھ رہی ہیں، پریشان ہو رہے ہیں کہ روز بروز ہر کچھ دنوں کے بعد چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، وہ یہی ملاوٹ کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما لیجیے، اے اللہ ہمارے ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما لیجیے، اے اللہ جو باتیں کی ہیں ان پر پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما لیجیے، اے اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ آج سورۃ فاتحہ کی مختصر تفسیر مکمل ہو گئی، اے اللہ اسی برکت سے اے اللہ ہمارے سب کام بنا دے، جو پریشانیاں ان کو دور فرما لے۔ اے اللہ اور آپ کے جو نیک لوگ ہیں علماء فرماتے ہیں یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے،
تو اے اللہ اس کی برکت سے اے اللہ ہمارے تمام کام بنا دیجیے، اے اللہ ہمارے تمام کام بنا دیجیے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما لیجیے، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما لیجیے، اے اللہ معاف فرما لیجیے، اے اللہ ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہیں اے اللہ ان سب کو صحت عطا فرما لیجیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔